السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 162۔ افمن اتبع، تو کیا جس نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، کمم باء، اس کی طرح ہو سکتا ہے، بسخط من اللہ، باء کا مطلب ہوتا ہے حقدار بننا، جو حقدار بن گیا ہے۔ سخط کا مطلب ہے ناراضگی، اللہ کی ناراضگی کا۔ ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ، پلٹنے کی جگہ۔ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کی رضا کا پیروکار ہو، اور کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو؟ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت اللہ کی رضا کے حصول میں لگے رہتے ہیں، کیا وہ خیانت کر سکتے ہیں؟ اس لیے آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسا شخص جو ہر وقت اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے، کیا وہ خیانت کا سبب بن سکتا ہے؟ کیا وہ خیانت کر سکتا ہے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو شخص اللہ کی ناراضگی کا حقدار بن گیا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی کہ جو خیانت کر رہا ہے یا کر چکا ہے، اور وہ بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ ہم اس چیز کو ایزی لیتے ہیں، آسان لیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کو منافق کی نشانی کہا ہے، تو منافق تو جنتی نہیں ہے نا۔ لہٰذا اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کوئی خیانت کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 163۔ ہم درجات، ان کے درجات ہیں، درجے ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیرم، دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو اعمال وہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ سب لوگ اللہ کے ہاں درجہ بدرجہ ہیں۔ کوئی اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند مقام رکھتا ہے، کوئی سب سے بلند مقام رکھتا ہے، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے مقام میں ہر روز اللہ پاک ترقی فرماتا ہے۔ اور وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہوگی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ روز حضور کے درجات بلند فرما رہا ہے۔ پھر آپ کے اصحاب اور اہل بیت کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، علماء امت ہیں، اولیاء امت ہیں، صلحاء امت ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، کلندر ہیں، عام انسان ہیں، منافق ہیں، مسلمان ہیں نام کے، مومن ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہم اللہ کی بارگاہ میں کون سا درجہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی بارگاہ میں بندے درجہ بدرجہ ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 164۔ لقد، بے شک، من اللہ، احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث، جب بھیجا، فیہم، ان میں، رسولا من انفسہم، ایک رسول جو انہی میں سے ہے، یتلو، تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، علیہم، ان پر، آیاتہ، اپنی آیتیں، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں سکھاتا ہے کتاب، والحکمت، اور حکمت، وَإِن كَانُوا، اگرچہ وہ، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور آپ ربیع الاول میں اس کے بارے میں یقیناً 2 3 گھنٹے کے لیکچر سن سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو، مومنوں کو بہت نوازا ہے، جنتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو کتاب دی ہے، ان کو اپنا رسول دیا ہے، اور دونوں جہان عطا فرما دیے ہیں، کامیابیاں دی ہیں اپنا محبوب دے کر۔ لیکن کسی بھی چیز پر اللہ نے احسان نہیں جتایا کہ میں نے کھانا دیا ہے، پینا دیا ہے، لباس دیا ہے، سانس دی ہے، اعضاء دیے ہیں، تندرستی دی ہے، گھر دیا ہے، گاڑی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اولاد دی ہے، لیکن کسی بھی چیز پر اللہ پاک نے احسان نہیں جتایا۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں 12 ربیع الاول کی صبح بھیج کر احسان کیا ہے کہ میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول جو ان کی ہی زبان بولتا ہے اور ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم
کتاب یعنی قرآن پاک اور حکمت یعنی احادیث مبارکہ کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، گمراہ تھے، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا، کوئی منزل تک پہنچانے والا نہیں تھا، لاکھوں نبی آئے اور گئے، لیکن کسی نبی کی دینی تبلیغ جو تھی وہ پورے عالم تک نہیں پھیلی۔ لیکن دور مبارک میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دنیا کے ہر کونے، ہر خطے، ہر علاقے، ہر خیمے میں بھیجا تھا، اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا تھا حضور کی زندگی میں ہی۔ اور آپ کے ظاہری وصال کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم گاڑ دیا تھا، اور پھر اب دنیا کا کوئی کونا ایسا ہے ہی نہیں جہاں پہ اسلام نہ ہو، ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ مننا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس دین کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے جس کو آدم علیہ السلام لے کے زمین پر اترے تھے، اور اس دین کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہوئی ہے، اور اللہ نے اس بات پر مومنوں پر احسان جتایا ہے۔ حالانکہ احسان جتانا یہ اچھا نہیں ہوتا کسی کے اوپر بھی، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ کریم نے مومنوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما کے احسان جتلایا ہے، کہ بات جتلانے والی تھی۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، وہ اتنی ویلیویبل نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے ان کا احسان نہیں جتلایا، لیکن یہ ویلیویبل تھے، اور ان کی اللہ کی بارگاہ میں فضیلت اور مرتبہ اور کمال ہے، اس لیے اللہ نے مومنوں پر احسان جتایا ہے کہ میں نے اپنا وہ خاص رسول جو چھپا کے رکھا تھا سارے نبیوں کے اینڈ تک، وہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو اون کرنا چاہیے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اور ہم پر ہمارا رب مہربان ہے، اور ہمیں ان پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے، ان کی محفلیں سجانی چاہیے، ان کا تذکرہ کرنا چاہیے، اور ربیع الاول کو اس احسان کو مانتے ہوئے منانا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہم پر احسان کیا ہے۔ آیت نمبر 165، اولم ما، کیا جب اصابتکم، پہنچی تمہیں، مصیبتم، کوئی مصیبت، قد اصبتم، تو حالانکہ تم پہنچا چکے ہو، مثلیہا، اس سے دگنی، مثلا ہوتا ہے اس جیسی، اور مثلیہا اس سے دوگنا، کل تم کہہ اٹھے، انا ھذا، کہاں سے آ پڑی یہ مصیبت، کل آپ فرما دیجئے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری ہی طرف سے آئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جب غزوہ احد میں مسلمان پریشان تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک آزمائش آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے یہ آیت نازل فرما رہے ہیں کہ اگر اس ٹائم تم پر مصیبت آئی ہے تو تم اس سے دگنی مصیبت دشمن کو پہنچا چکے ہو غزوہ بدر میں، جب اللہ پاک نے آسمان سے 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے تھے، اور اس وقت تم کہہ اٹھے تھے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ پڑی، یعنی کہ ایک دم دشمن نے پیچھے سے حملہ کیسے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دشمن کا حملہ نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے آئی ہے، اگر تم درہ نہ چھوڑتے تو کبھی دشمن پیچھے مڑنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے اپنے اعمال ہمارے آگے آئے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ڈینائی کرنے کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ آتی، لیکن ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسے بتائی جاتی کہ حضور نے جس کام سے منع فرما دیا تھا تو اس میں حکمت کیا تھی، وہ کیسے سمجھ آتی، لیکن وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے تھوڑی سی تکلیف دے کے ہمیں سمجھایا ہے کہ آئندہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 166، وما، اور جو اصابکم، تمہیں پہنچی، یوم التقی الجمعانی، اس روز جب آمنے سامنے ہوئے لشکر، جمع ایک لشکر کو کہتے ہیں، جمعان دونوں لشکروں کو کہتے ہیں، فبإذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے، ولیعلم المؤمنین، تاکہ اللہ دیکھ لے مومنوں کو،
یعنی کہ غزوہ احد کے دن اللہ نے دو لشکروں کو جمع اس لیے کیا تاکہ دیکھیں مومن کون ہے اور کافر کون ہے، اور ہونا تو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہے، قضاء اور قدر تو اللہ ہی کی طرف سے، جو کچھ ہونا تھا وہ تو لکھا جا چکا تھا پہلے سے ہی، نصیب ہمارے بنائے جا چکے تھے، لیکن یہ سب کچھ ہمیں دکھانا مقصود تھا، ہم نے جو 1400 سال بعد آنا تھا اور جو ہم سے بعد آئیں گے ان کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ آیت نمبر 167، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ دیکھ لے نافقو انہیں جو نفق کرتے ہیں یعنی کہ منافق ہیں، وکیلا اور کہا گیا لہم انہیں تعالو آؤ، قاتلو لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اب ادفعوا یا دفاع کرو یا بچاؤ کرو اپنے شہر کا، کالو تو بولے لو نعلم کاش ہم جانتے قتالن کہ جنگ ہوگی، لاتبعناکم یہ جو لا ہے یہ لائے تاکیدیہ ہے، تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، ہم اس روز للکفری و کفر سے یومئذین اس روز اقربو زیادہ قریب تھے منہم ان سے بنسبت للایمانی ایمان کے، یقولون وہ کہتے ہیں بافواہہم اپنے منہوں سے ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم جانتا ہے بما یکتمون جو وہ چھپا رہے ہیں۔ یہ منافقوں کا پردہ چاک ہو رہا ہے۔ جب انہیں کہا گیا نا کہ آؤ میدان جہاد کریں تو انہوں نے کہا کہ اپنے سے 4 گنا زیادہ بڑا دشمن ہے جس کے پاس ساز و سامان بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، لشکر بھی ہے، اس کے ساتھ ٹکرانا تو خودکشی ہے۔ اس جنگ میں ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہیں، ٹھیک ہے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کی منافقت کا پردہ چاک فرما رہے۔ اس سے پہلے منافق مسلمانوں کے اندر ایسے ہی رہتے تھے جیسے مسلمان، ان کا پردہ چاک نہیں ہوا تھا، لیکن غزوہ احد نے ان کا پردہ چاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس روز وہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت، اور وہ اپنے منہوں سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ منہ سے خود کو مسلمان کہلوا رہے تھے، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔